خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو مقام ہے، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ فرش سے عرش تک، شرق سے غرب تک، نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا۔ شرق سے غرب تک، فرش سے عرش تک، شرق سے غرب تک، نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا۔ آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا۔ آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، آپ جیسا دو جہاں میں کوئی نہیں، اس زمین میں نہیں آسمان میں نہیں، اس زمین میں نہیں آسمان میں نہیں۔ حسن صورت عجب، حسن سیرت عجب، حسن صورت عجب، حسن سیرت عجب، پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا، پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا۔ ہر نمازی کی ہے اتحیات میں،
ہر نمازی کی ہیں اتحیات میں آپ کا تذکرہ بعد ذکر خدا. ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا, ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا, ایک ہے اللہ کا نام, ایک ہے نام آپ کا, عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا, آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا, آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم, اس وقت آپ کے اس مسجد بلال میں شرکت ہوئی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی وہ زندگی بنا دیں جو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و مستی میں جھومنے والی ہو, اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں سرمست ہو جائیں. ایسی اللہ ہماری زندگی بنا دے. دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کا کوئی انسان اگر سامنے آ جائے, لیکن ہمارے اندر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی جاگتی ہو کہ ہم دنیا کے سامنے بتانے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ تو بعد میں کہو گے, سب سے پہلے تو ہم نبی کے دیوانے ہیں. ہماری ایک ایک زندگی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سرمست ہے. ہماری زندگی وہ زندگی بن جائے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اس زندگی میں آ جائے, نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس زندگی میں آ جائے. یاد رکھیں, آج میں کچھ خاص بات کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ توجہ کریں, دھیان دو گے انشاءاللہ, اور آپ توجہ کے ساتھ سنو گے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ خیر کی باتیں آئیں اور ہماری زندگی کی کچھ کایا پلٹ جائے, اور ہماری زندگی میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اندر اتر جائے. یاد رکھیں, نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ زندگی تھی کہ جس زندگی کو دیکھ کر, اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تو آمد ہوئی, اس سے پہلے آپ نے کئی واقعات ایسے سنے ہوں گے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش, یا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خاص ہے اور کسی سے اور سے خاص نہیں ہے. یہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام کی دلیل ہیں. اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جیسے بڑھتی جاتی ہے, اور جیسے نبوت کا اعلان کیا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور دھیرے دھیرے لوگوں نے اسلام کو جب قبول کیا ہے, اور وہ لوگ ایسے عاشق بنے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک آواز پر تیار ہو جایا کرتے تھے. یہاں تک کہ یہ حال تھا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے, پانی بھی گرنے نہیں دیتے تھے, اسے بھی مل لیا کرتے تھے. یہاں تک کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے نا, وہ تھوک کو بھی اپنے ہاتھ پر لے کر اسے بھی مل لیا کرتے تھے. آگے بڑھو اے عاشق رسول, میں آپ کو وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ محبت اور دیوانگی کا وہ واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کے پاس ایک ایسا شخص کھڑا تھا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خون کا قطرہ جب نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار سے جب گرنے لگا, ایک صحابی رسول سرمست دیوانہ مجنون آگے بڑھتے ہیں, اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
گال کے اوپر اپنے ہونٹ کو رکھ دیتے ہیں اور اس خون کو بھی پینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک باندی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو پیشاب کیا، وہ ڈبے میں رکھا ہوا تھا، اور جیسے ہی صبح میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ پیشاب کہاں ہے تو فوراً کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو میں پی گئی۔ کہا کہ وہ پانی نہیں تھا، پیشاب تھا۔ کہا کہ کس کا ہے؟ آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور عاشقوں، دیوانوں اور مستانوں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام تو لیوا ہے، ہم محبت کا دم تو بھرتے ہیں، ہم عشق کا دم تو بھرتے ہیں، ہم عاشق رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم دیوانہ رسول ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم مستانہ رسول ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ عاشق ہے نبی کے، ہم کہتے ہیں کہ نبی کے دیوانے ہیں، ہم کہتے ہیں نبی کے مستانے ہیں۔ اے عاشقوں ذرا بتلاؤ، اے نبی کے دیوانوں ذرا بتلاؤ کہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح محبت پیش کی تھی، جس طرح دیوانگی پیش کی تھی، جس جنون کے ساتھ آگے بڑھے تھے، جس دیوانگی کے ساتھ آگے بڑھے تھے، جس محبت کے ساتھ آگے بڑھے تھے، جس عشق کے ساتھ آگے بڑھے تھے، اپنے جان کو نچھاور کر دیا تھا، اپنے مال کو نچھاور کر دیا تھا، اپنی اولاد کو نچھاور کر دیا تھا، ہر چیز کو نچھاور کر دیا تھا، اور یہ کہہ دیا تھا کہ نبی کے غلامی کے آگے کوئی چیز برداشت نہیں ہے۔ ذرا اپنے بارے میں بتلاؤ کہ ہم نبی کے دیوانگی کے دم تو بھرتے ہیں، کیا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں ہم توڑتے چلے جاتے ہیں، کتنی سیرت کو توڑتے چلے جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنے طریقے کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ ایک شخص گزرا ہے جو بہت بڑا رائٹر تھا، مائیکل ہارٹ کے نام سے گزرا ہے۔ اس نے بہت ضخیم کتاب لکھی، اس کے اندر 100 انقلابی شخصیتوں کے نام لکھا۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، 100 عظیم شخصیتوں کا نام لکھا اس نے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا انقلابی، یعنی جو دنیا میں جنہوں نے انقلاب پیدا کیا، جن کے آنے کی وجہ سے دنیا میں انقلاب پیدا ہوا، مائیکل ہارٹ نے 100 شخصیتوں میں سب سے پہلا جس کا تذکرہ کیا، ایک ساتھ کہیے، وہ میرے آقا، میرے سرتاج، محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا اس نے تذکرہ کیا۔ کسی کہنے والے نے مائیکل ہارٹ سے پوچھا، لندن کی اسپیچ کے اندر اس نے کھڑے ہو کر، اسٹیج پر کھڑے ہو کر ایک بات عجیب کہی کہ میں نے آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا تذکرہ کیوں کیا؟ میں نے اس لیے سب سے پہلے تذکرہ کیا کہ ایک وہ شخص جس کی ماں بہت پہلے، باپ بہت پہلے چلا گیا اور ماں بعد میں گئی، لیکن وہ بچہ یتیم ہو گیا، کرتے کرتے دنیا میں کوئی نہیں رہا، اور وہ بچہ آگے بڑھتا رہا، اور اس نے جو دنیا میں انقلاب پیدا کیا کہ 600 سال کے بعد ایک ایسا کہ آج دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں اسلام پھیل چکا ہے۔ ان کے چاہنے والے، ان کی محبت کرنے والے، ان کی محبت میں دم بننے والے، عشق کے اندر سرمست ہونے والے، وہ ان کے اندر اپنی غلامی کو ایسا پیش کرتے ہیں، ان کی محبت میں اپنی غلامی کو ایسا پیش کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسا شخص نہیں دیکھا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمیں کون ملا ہے؟ ایسا محمد جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملا ہے۔ سارے نبی یہ چاہتے تھے کہ ہمیں اگر موقع ملے تو اس نبی کے امتی میں ہونے کا موقع مل جائے، کہ نبی کے امتی بن کر ہم پیدا ہو۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسی نبی کے امتی ہیں۔ وہ کون نبی ہیں؟ وہ نبی ہے جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، وہ نبی ہے جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، وہ نبی ہے جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، وہ نبی ہے جو ہنس دے تو انادل چہکنے لگے، وہ نبی ہے جو بولے تو انادل چہکنے لگے، وہ نبی ہے جو غصے میں آئے تو جہنم ابل پڑے، وہ نبی ہے جو ہنس دے تو جنت مچلنے لگ جائے، وہ نبی ہے جو باہر نکلے تو پتھر اٹھ
کر سلام پیش کر دیں. وہ نبی ہے کہ درخت بھی آگے بڑھ کر اسے سلامی پیش کریں. یہ وہ نبی ہے کہ اگر سویا ہو تو دور سے درخت بھی آ کر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کے لیے تڑپ جائے اور مچل جائے. وہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے نبی ہیں. ہمارا تو سر فخر سے بلند ہو جانا چاہیے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں. لیکن کیا دیوانگی ہونی چاہیے, کیا عشق ہونا چاہیے, نبی کی محبت کیسی محبت ہونی چاہیے. ایک شخص ابو جہل نامی, جس نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین کر دی. 2 بچے چھوٹے جنون کے اندر, دیوانگی کے اندر دوڑ پڑے اور بڑے شخص کو کہنے لگے کہ بتلائیے ابو جہل کہاں ہے, ابو جہل کہاں ہے. تو بڑے شخص نے کہا کہ آپ کیا کرو گے, چھوٹے بچے ہیں, ابو جہل کو کیا کرو گے. تو کہا کہ ذرا بتلائیے. اس نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین کی ہے. تو کہا آپ چھوٹے ہو. تو دوسرے نمبر کا جو بچہ تھا اس نے بھی کہا کہ چچا جلدی بتلائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس نے توہین کی وہ ابو جہل کہاں ہے. اچانک ابو جہل اپنے گھوڑے پر, اپنے اونٹ پر, اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے آگے نکلتا ہے. اس بوڑھے میاں نے کہا وہ سامنے ابو جہل ہے. یہ ننھے 2 بچے دوڑ پڑتے ہیں, عشق کے اندر دوڑ پڑتے ہیں, سرور کے اندر دوڑ پڑتے ہیں. کیوں دوڑے؟ اتنے ننھے منھے بچے, کیا انہیں اپنی جان کی پڑی نہیں ہے؟ دوڑ پڑے, ہاتھ میں تلوار ہے, دوڑ پڑے, عشق کے اندر دوڑ پڑے اور قریب گئے. ابو جہل اوپر تھا, ہاتھ تو اوپر نہیں پہنچ پاتا تھا, گھوڑے پر سوار تھا. دل میں خیال آیا بچوں کو کہ اگر میں گھوڑوں کو زخمی کروں تو گھوڑے کا کیا قصور. لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ گھوڑا بھی تو سبب بنا ہے, مجرم کو لے کر چلنے میں گھوڑا بھی سبب بنا ہے. تلوار سے وار کیا, اس کے پیر پر, گھوڑے کے پیر پر ابو جہل گرا. ان کی جکڑ میں جب آ گیا, بچوں کی جکڑ میں, تو ابو جہل نے کہا کہ آپ تو چھوٹے بچے ہو, مجھے چھوڑ دو, یہاں کا کوئی بڑا ہو انہیں بھیجو تاکہ مجھے وہ کریں, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ابو جہل کو ان بچوں نے قتل کیا. لیکن وہ بچے عقاب کی طرح, چیل کی طرح اس پر جھپٹے ہیں اور اسی کو وہیں قتل کر دیا. تعجب خیز بات ہے کہ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ بدر میں ہاتھ کٹ گیا اور ایک چمڑی کے ایک حصے پر لٹک رہا تھا ہاتھ. لیکن ایسے عاشق رسول, ایسے دیوانے, ایسے مستانے محبت میں ایسا وہ سرمست تھا کہ ہاتھ لٹک گیا. ہم ہوتے تو مولانا ابھی بتلائیں گے, نماز کی باتیں بتلائیں گے, ابھی بتلائیں گے, یہ چیزیں بتلائیں گے, پرانی باتیں بتلائیں گے, اور وہ عاشق کو دیکھو کہ ہاتھ لٹک گیا چمڑی پر. ہو سکتا تو کیا کہتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا, چلو گھر چلتے ہیں. لیکن انہوں نے دونوں پیر کے درمیان ہاتھ کو یوں رکھا اور یوں کھینچا اور کیا کہا کہ یہ ہاتھ بھی سبب بن رہا ہے, رکاوٹ بن رہا ہے میرے آگے بڑھنے کے اعتبار سے. میں اس ہاتھ کو بھی قربان کر سکتا ہوں نبی کی محبت کے اندر, اس ہاتھ کو بھی میں قربان کر سکتا ہوں. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا, تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کی اگر ولاوہ اولاد ہو, اگر والد ہو, باپ ہو, ماں ہو, اور جس کا بیٹا ہو, وہ ولدی والناس اجمعین, اور تمام سے جتنی محبت کرتا ہے
اس سے کہیں درجہ اگر وہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے. حد درجہ وہ محبت کرتا ہو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آگے بڑھیے, ایک واقعہ اور سنانا چاہتا ہوں. ایک شاعر گزرا ہے اختر شہرانی جس کا نام ہے. بڑا شاعر تھا, شراب میں دھت رہا کرتا تھا, شراب میں سرمست رہا کرتا تھا. تو شراب کے اڈے میں بیٹھا تھا, سارے احباب بھی بیٹھے تھے اور شراب پی رہے تھے, شراب کا دور چل رہا تھا. اب یہ تو بڑا شاعر تھا, کسی نے مستی میں آ کر پوچھا کہ اس شاعر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. اس نے ایک شراب کی بوتل لگا چکا تھا, دوسری شراب کی بوتل ہاتھ میں تھی, بس مدہوشی کے عالم میں کہنے لگا اس شاعر کے بارے میں پوچھتے ہو, ابھی تو وہ کچا ہے. دوسرے شاعر کے بارے میں پوچھا تو کہا اس کے بارے میں پوچھتے ہو, ابھی تو اس کے اندر بہت کمی ہے. کسی نے دوسرے کے بارے میں پوچھا تو کہا اس کے بارے میں پوچھتے ہو, ابھی تو اس میں بہت کمزوری ہے. الگ الگ افراد کے بارے میں پوچھتا رہا. آخر میں اس نے کہا کہ محمد عربی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. بس یہ سننا تھا. اختر شہرانی شراب میں دھت تھا, جیسے یہ کہا کہ محمد کے بارے میں, یہ شراب کو یوں زور سے پھینکا اور کہا کہ میں تجھ پر حملہ کر دوں گا, تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو کس کا نام لے رہا ہے. ایسے شراب کے اڈوں کے اندر دیوانہ ہو گیا, مستانہ ہو گیا اور کہا کہ میں تیرا سر پھوڑ دوں گا کہ اس جگہ کے اوپر میرے محمد, میرے پیارے آقا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے. وہ شرابی کہتے ہیں کہ شہرانی, اختر شہرانی گھر گئے اور گھر جا کر زاروں قطار رونے لگے اور کیا کہا, نوجوانوں سنو, میرے گبرے بڑوں سنو. اس وہ شہرانی کے بارے میں آتا ہے, اختر شہرانی کے بارے میں, کہ رات بھر روتا رہا اور کیا کہا اللہ سے, اللہ اللہ غلطی اس کی نہیں, غلطی میری ہے کہ میں شراب میں دھت رہا, اس کی وجہ سے اس نے محمد, آپ میرے محمد کا نام لے لیا. اگر میں نہ ہوتا, شراب میں دھت نہ ہوتا تو محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس جگہ نہ لیتا ہوں. یہ دیوانگی. میں آج دنیا کے سامنے پیغام بہت دور تک جاتا ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں, میرے برادر وطن سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمارا نبی کا جتنے امتی ہیں, نبی کے کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے غلام ہیں, وہ نبی کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے, وہ ذرہ بھی برداشت نہیں کر سکتے. یہ تو بہت بڑی بات ہے, ورنہ فرانس کے اندر تو جنون آ گیا تھا, جا کے اس نے ختم کیا. لیکن ہمارے یہاں کے لوگ ماشاءاللہ اپنے جذبے پر کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں. کیوں کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں؟ کہ ہمارے یہاں ملک کا جو قانون ہے, اس ملک کے قانون کو انہوں نے فالو کیا ہے اور ملک کے قانون کا خیال رکھا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ملک کے قانون کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے. ضرور ملک کے قانون کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے, نبی کے غلاموں ایک ساتھ کہو, ہمیں کیا کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. اور ہمیں اس کے اعتبار سے جو بھی قانونی کارروائی ہو انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. جو بھی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا, جو بھی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جنہوں نے کیا ہے, ہم ان کو بھی ہم حکومت وقت سے کہنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ بھی آگے بڑھیں اور اپنے علاقے کے اندر جا کر وہاں پر قانون کے اعتبار سے آپ لوگ وہاں پر میمورنڈم داخل کریں اور کہیں کہ آپ جیسی کارروائی, سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے, آپ ضرور ان پر کارروائی کریں. اور ہم اپنے برادر وطن سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو, ہمیں آپ سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. آپ تو بہت پیارے ہیں, آپ بہت اچھے ہیں, آپ بہت نیک ہیں, لیکن چند لوگ ہیں
جو ایسے ہیں کہ جن کے دل میں ہندو مسلم اور خاص کر کے ان کے دل میں کسی سماج کے بارے میں کوئی خیال نہیں ہوتا اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرنا چاہتے ہیں. تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے. جتنے ہمارے برادر وطن ہیں وہ بہت پیارے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا کوئی گلا شکوہ نہیں ہے, لیکن ہمارا گلا شکوہ ہے تو کس سے گلا شکوہ ہے؟ ان سے گلا شکوہ ہے جس نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط الفاظ بولے ہو. ہمارا تو حال یہ ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی نے ایک مرتبہ زبردست کسی اللہ والے نے اس کو نقل کیا کہ ایک شعر پڑھا. شعر کیا پڑھا؟ جنت سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ حور و قصور رہتے ہیں, میں جانتا ہوں کہ حور و قصور رہتے ہیں, میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, کہ یہ بات سچ ہے کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر جنت, میرے دل کا طواف کر جنت, میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر جنت, میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں. ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ احد کا میدان تھا, نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حملہ روکنے والے کھڑے تھے سارے صحابی. اچانک ایک بدبخت آگے بڑھتا ہے اور یہ عورت جو دیوانی مستانی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر حملہ روکنے والوں میں کھڑی ہو گئی. ایسا عشق تھا کہ اچانک کے وہاں سے حملہ کرنے والے نے حملہ کیا, اور جیسے ہی حملہ کیا وہ حملہ روکتی رہی, یہاں تک کہتے ہیں کہ اس عورت پر کئی زخم آئے, وہ نڈھال ہو گئی, خون سے نڈھال ہو گئی. کہتے ہیں کہ اچانک کسی نے کہا کہ تیرے بچے پر بڑا زخم آیا ہے, خون رک نہیں رہا. وہ عورت آگے بڑھتی ہے, آگے بڑھنے کے بعد اپنے بچے کا خون روکنے کی کوشش کرتی ہے, خون روکتی رہی. اچانک ایک کپڑا آخر میں پھاڑا اپنے چادر سے, اور چادر سے پھاڑنے کے بعد اس کے خون کو روکنے کی کوشش کی, اور کیا کہا معلوم؟ اپنے بچے سے کہا, عبداللہ کھڑا ہو جا, تیرا کٹ جانا مجھے برداشت ہے, تیرا مر جانا مجھے برداشت ہے, تیرا مٹ جانا مجھے برداشت ہے, لیکن جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آنچ آ جائے مجھے برداشت نہیں ہے. واہ رے وہ کیا عورت تھی, اللہ اکبر کبیرہ. وہ دیوانوں, دیوانگی دیکھنا ہو تو ایسے کو دیکھو, کیا دیوانگی تھی. کہا کہ تیرا کٹ جانا, کیا ان کے پیچھے کوئی نہیں تھا؟ کیا محبت تھی. وہ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے نا کہ دیوانگی کے اندر آگے بڑھی. کسی نے کہا کہ بھائی تیرے باپ کو شہید کر دیا گیا, تو کہا ماں بال محمد. تیرے شوہر کو شہید کر دیا گیا, ماں بال محمد, مجھے محمد کے بارے میں بتلائیے. کہا تیرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. وہ دیوانی مستانی آگے بڑھتی چلی گئی, اور کیا کہا؟ ماں بال محمد, مجھے میرے محمد کے بارے میں بتلاؤ محمد کا حال کیا ہے, مجھے میرے محمد کے بارے میں بتلاؤ محمد کا حال کیا ہے. کیا دیوانے لوگ تھے یہ. اچانک ایک عورت آتی ہے, نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, جہاد کا اعلان ہوا, نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا, ایک عورت اپنے گود میں چھوٹے ننھے مننے بچے کو لے کر آتی ہے. ننھا مننا گود میں بچہ تھا, اس بچے کو لے کر آتی ہے اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے, آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, جب جہاد کا اعلان ہوا تو میں نے سوچا میرے گھر میں جو میرا شوہر تھا وہ بھی جہاد میں شہید ہو گیا, میرا ایک بڑا بیٹا تھا وہ بھی جہاد میں شہید ہو گیا, دوسرا بیٹا تھا وہ بھی جہاد میں شہید ہو گیا, تیسرا بیٹا تھا وہ بھی جہاد میں شہید ہو گیا, میرا اب یہ چھوٹا بچہ ہے میں اسے لے کر آئی ہوں. آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
میرے اس بیٹے کو لے لیجئے. ہو سکتا ہے کسی صحابی کے پاس ڈھال نہیں ہو, ان کو کہہ دینا کہ آپ کے پاس ڈھال نہیں ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میرے بیٹے کو لے لینا اور میرے بیٹے کو سامنے رکھ دینا. کیا قربانی انہوں نے پیش کی تھی, اور کہا تھا کہ میرے بیٹے کو کہہ دے, میرے بیٹے کو دے دینا تاکہ میں کہلاؤں, کہ میں ان کے بارے میں یہ کہلاؤں کہ نبی کے یہ میرے میں اس بچے کی شہید ماں کہلاؤں, مجھے خوشی ہو جائے. وہ عورت کے اندر اتنا جذبہ, اس عورت کے اندر اتنی تڑپ, ننھے منھے کے اندر ایسا جذبہ ہوا کرتا تھا, چھوٹے چھوٹے بچوں میں جذبہ ہوا کرتا تھا. آج محمد کے غلاموں, آج محمد کے دیوانوں, آج محمد کے مستانوں, ذرا بتلاؤ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت آپ کے دلوں کے اندر ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا عشق آپ کے دلوں میں ہے, نبی کا کتنا پیار ہمارے دلوں میں ہے, نبی کی کتنی محبت ہمارے دلوں میں ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا اپنے اولاد, اپنے والدین اور اپنے تمام کنبے, قبیلے, خاندان سے زیادہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا, وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. ہم نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی سیرتوں کو, اپنے سنتوں کو اپنے پیروں سے دھتکار رہے ہیں. نعوذ باللہ, کیا حال ہو چکا, نبی کی سیرت کہاں چلی گئی, نبی کی دیوانگی کہاں چلی گئی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں عاشق رسول بنا دے, اللہ ہمیں دیوانہ رسول بنا دے, اللہ ہمیں مستانہ رسول بنا دے, محمد کا حقیقی غلام بنا دے, محمد کا دیوانہ بنا دے, محمد کا مستانہ بنا دے. وہ عبداللہ کے پاس بات آئی تھی نا کہ سر میں دکھنا, سر پیر دکھنے لگا تو کیا کہنے لگے, واہ محمدہ, واہ محمدہ. اتنا کہنا تھا کہ پیر کا درد اچھا ہو گیا. کیا عشق تھا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمیں اتنا پیارا نبی ملا ہے, ہمیں اتنا محبوب نبی ملا ہے, ہمیں اتنا پیارا نبی ملا ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سیرت بھی پڑھنا ہے, اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی پڑھنا ہے, نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھی پڑھنا ہے, اور ہماری زندگی کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے آشنا انشاءاللہ کرنا ہے. ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے. یاد رکھو, اگر صحیح معنی میں کہوں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو گے نا, آپ کے علاقے تبدیل ہو سکتے ہیں. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلو گے نا, آپ کے علاقے کے اندر بھونچال آ سکتا ہے, صاف صفائی بڑھ سکتی ہے, گھر کے اندر محبت بڑا نظام آ سکتا ہے, طلاق کا نظام ختم ہو سکتا ہے, گھروں کے اندر محبت اور پیار آ سکتا ہے. عورتیں یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ میرا جب شوہر داخل ہوتا ہے نا ایسا لگتا ہے کہ گھر جنت ہو جاتا ہے, شوہر کے آنے سے وہ خوش ہو جائے گی. یاد رکھو, آج تو ہم گھر داخل ہوتے ہیں, عورت کہتی ہے اس سے اچھا ہے کہ باہر رہیں, بس تھوڑی دیر کے لیے آ جائے تو تاکہ سکون مل جائے. گھر میں سکون عورت کو نہیں, گھر میں سکون بچوں کو نہیں, بچوں کو بھی بگاڑے, ہم ہی بگاڑ رہے ہیں, کیونکہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کوسوں دور ہیں. آج نیت کریں انشاءاللہ ہم نبی کے غلام انشاءاللہ بنیں گے, اور کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ کہے گا, اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود آ جائیں گے اور ہماری انگلی پکڑ کر کہیں گے, او میرے امتی آ جاؤ, او میرے دیوانے آ جاؤ, او میرے مستانے آ جاؤ, میں تمہیں خود لینے آیا ہوں, میں تمہیں خود لینے آیا ہوں. ہمیں محبت کے ساتھ لینے کے لیے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے. اپنی زندگی کو ایسی زندگی انشاءاللہ بنائے, وہ زندگی بن جائے. چلے تو کہنے والا کہے کون جا رہا ہے, عاشق رسول جا رہا ہے. چلے تو کہنے والا کہے کون جا رہا ہے, دیوانہ جا رہا ہے. چلے تو کہنے والا کہے کون جا رہا ہے, مستانہ جا رہا ہے. کہنے والا کہے کہ کون گیا, عاشق رسول اس جگہ سے گیا ہے, اس کے جانے سے رستے بھی معطل ہو چکے ہیں, محمد کا دیوانہ یہاں سے گیا ہے. اور جب دنیا سے جائیں تو کہنے والے کہنے پر مجبور ہو جائے کہ عاشق رسول کو دیکھنا ہوتا تو ان کو دیکھ لیتے, انہوں نے کیا اپنی زندگی کو بنا کر چلے گئے. آج ہم اپنی زندگی کو انشاءاللہ ایسا بنائیں گے, اور یاد رکھیں جہاں بھی اگر ایسی توہین ہوتی ہو ہم اندر سے مچل جائے, جنون طاری ہو جائے, ہمارا دل مچل جائے, ہمیں قرار نہ آئے, راتوں کو نیند نہ آئے, اور بس یہ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ اللہ اللہ
اگر آپ بدلنا چاہے کسی کو تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ تو ہم چاہتے، ہم مانتے ہیں کہ برداشت نہیں ہو رہا، ہم جو قانونی کاروائی وہ تو کریں گے، لیکن اللہ ہم آپ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ آپ بدلنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. آپ بدلنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ انہیں صحیح دماغ عطا فرمائے، صحیح شعور عطا فرمائے، صحیح ذہن عطا فرمائے. اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی بنائے، اللہ ہمیں پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے والا بنائے، نبی کا عاشق، نبی کا مستانہ، نبی کا دیوانہ، نبی کے ایک سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ.